بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 29 یعنی 29 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 13 یہ چل رہا تھا، اور اس رکوع کا لفظی ترجمہ بھی ہو گیا اور اس کی مختصر گرامر بھی ہو گئی ہے، اور اب اس رکوع کی تفسیر بیان ہو رہی تھی۔ تو اس میں جو پہلی آیت تھی الطلاق مرتان، اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس کی تفسیر بیان کر چکا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہماری تفسیر چل رہی تھی وہ خلا سے متعلق جو آیتیں ہیں ان کی تفسیر چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ طلاق دینے کے بعد لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زوجہ کو جو کچھ تم نے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لے لو۔ یعنی مرد نے اگر طلاق دی ہے، عورت کی طرف سے مطالبہ نہیں تھا، تو مرد کے لیے اپنے دیے ہوئے مال میں سے کچھ بھی واپس لینا جائز نہیں ہے۔ یہ بیان یہاں تک چلا تھا۔ ہاں، اللہ نے فرمایا ایک صورت میں مرد کے لیے رقم لینا جائز ہے۔ وہ صورت کیا بیان ہو رہی ہے؟ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، کہ دونوں کو خوف ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے۔ فإن خفتم، پس تم میں اگر خوف ہے، تمہیں سے مراد کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ حکمرانوں کو، عدالتوں کو، یا عدالت کام نہ کرے تو بھی قوم کے جو با اثر لوگ ہیں ان کو خطاب ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں خطرہ ہو اللہ یقیما حدود اللہ، کہ یہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے، فلا جناح علیہما، تو میاں اور بیوی دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے، فی ما، اس رقم کے بارے میں، افتدت بھی، جس رقم دے کر، بھی یعنی جس رقم کے ذریعے عورت فدیہ دے کے اپنی جان چھڑائے، یعنی مرد سے طلاق لے لے۔ اس کو خلع کہا جاتا ہے۔ خلع کا جو عربی میں لفظی معنی ہے نا، کسی چیز کو اتار پھینکنا۔ جیسے سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع میں آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پہ بلایا تو حضرت موسیٰ سے فرمایا فاخلع نعلیک، اپنے جوتوں کو اتار دیجئے۔ اخلع، خلع یخلع خلعا، اخلع، اپنے جوتوں کو، نعل چپل کو کہتے ہیں، اپنے دونوں چپلوں کو اتار دیں۔ انکا بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ آپ ایک مقدس وادی میں ہیں جس کا نام طویٰ ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے۔ تو خلع کا معنی کسی چیز کو اتار پھینکنا۔ تو عورت گویا نکاح کی جو قید ہے نا، وہ نکاح کے جو اس میں بندھن میں تھی وہ اتار پھینکتی ہے اور اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے اس نکاح کے بندھن سے نکال دو۔ تو اس میں جو میں تفسیر بیان کر رہا تھا، پہلی بات میں نے یہ بیان کی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں کہ خلع ایک ایگریمنٹ ہے۔ بخاری کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، بخاری اور مسلم کی، کہ جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، انہوں نے اپنے شوہر سے ڈیورس کا، طلاق کا مطالبہ کیا کہ مجھے اپنے شوہر نہیں پسند ہیں، میں ان سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ باغ لے لو اور ان کو ڈیورس دے دو، یعنی اپنا مال واپس لے لو جو تم نے مہر دیا ہے۔ تو حضرت جمیلہ نے فرمایا کہ اگر ان کو اور زیادہ پیسے چاہیے تو جو انہوں نے مجھے مہر دیا تھا اس سے بھی زیادہ میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے طلاق ہر قیمت پہ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش رکھی تھی ان کے شوہر کے سامنے، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے مزید کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف میرا باغ واپس کر دیں جو میں نے مہر کے طور پہ دیا تھا۔ پہلے مہر بھی بڑی بڑی رقمیں ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے تو عورت جو فدیہ دیتی ہے اور پھر اپنی جان شوہر سے چھڑا لیتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلی بات کیا بیان ہوئی تھی کہ فدیہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کی میں نے کچھ مثالیں دی تھی، دلائل دیے تھے کہ جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا یہ ایگریمنٹ پورا نہیں ہوگا، یعنی شوہر اس پر ایگری ہوتا ہے کہ پیسے دو میں آپ کی جان چھوڑ دیتا ہوں، تو اس میں طلاق کا لفظ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے شوہر کے لیے۔ اگر وہ پیسے لے کے ڈیورس کا لفظ استعمال کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ خلع کا لفظ استعمال کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، جب بھی خلع ہوگا تو یہ جو خلع ہے نا، یہ ایک طلاق ہوتا ہے، لیکن یہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ بائن اصل میں اس طلاق کو کہتے ہیں جس سے نکاح فوراً ٹوٹ جائے، جس میں مرد کو رجوع کا حق حاصل نہ ہو۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پہلے جو طلاق کا تذکرہ قرآن میں اس رکوع میں ہوا ہے الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد مرد کو اختیار ہے چاہے تو روک لے، یعنی رجوع کر کے روک سکتا ہے، چاہے تو رجوع نہ کرے اور چھوڑ دے بیوی کو، یعنی عدت کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کرے۔ تو اس میں مرد کو یہ حق حاصل ہے، 1 طلاق کے بعد بھی، 2 طلاق کے بعد بھی۔ لیکن اگر یہ 1 طلاق رجعی نہیں ہے، اس کو رجعی کہتے ہیں، جو صریح الفاظ سے جب طلاق دی، یعنی جیسے انگلش میں ڈیورس صریح لفظ ہے، تو اس سے جب بھی طلاق دی جائے گی تو طلاق رجعی ہوتی ہے عام طور پہ، تو اس میں حکم یہ ہے کہ مرد رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ طلاق خلع کے ذریعے ہوئی ہے، یعنی مال کے ذریعے ہوئی ہے، تو پھر یہ 1 طلاق ہوگی مگر مرد کو رجوع کا حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کنڈیشن میں بھی مرد کو اگر رجوع کا حق دیا جائے
تو پھر فائدہ نہیں ہے نا، مرد کے پاس پیسے بھی آ گئے اور عورت کی جان بھی نہیں چھوٹے گی پھر تو اس لیے شریعت نے جو پیسوں کے عوض میں طلاق ہوتی ہے جس کو خلا کہا جاتا ہے، اس کو ایک طلاق تو مانا ہے، مگر یہ ایک طلاق بائن کہلاتی ہے۔ بائن وہ طلاق ہے جو رجعی نہ ہو، یعنی جس میں رجوع کا حق حاصل نہ ہو۔ طلاق کی نا ٹوٹل 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک طلاق رجعی، ایک طلاق بائن اور ایک طلاق مغلظہ۔ مغلظہ کا مطلب غلیظ، سخت طلاق۔ تو طلاق رجعی وہ ہوتی ہے کہ صریح لفظوں میں آپ نے 1 یا 2 طلاقیں دیں، اس میں مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ بائن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 1 یا 2 طلاقیں دیں لیکن ان الفاظ سے دی ہیں کہ اس میں آپ کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح یہ مسئلہ سمجھ لیں، ان الفاظ سے دیے کہ رجوع کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ کنایا کے الفاظ۔ جیسے کوئی بیوی سے کہتا ہے تم مجھ پر حرام ہو، تو یہ کنایا کے الفاظ ہیں، اگرچہ آج کل یہ صریح بن چکے ہیں، یعنی آج کل عرف میں جب بیوی کو کوئی یہ کہتا ہے نا کہ تم مجھ پر حرام ہو تو اس سے طلاق ہی مراد ہوتی ہے، اس میں نیت کی اب ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حرام کے لفظ میں چونکہ شدت ہے، حرام بہت گاڑا لفظ ہے، تو اس لیے اس سے بھی ایک طلاق ہوتی ہے مگر بائن ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کوئی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ میری طرف سے تم فارغ ہو، اور فارغ میں اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نکاح ختم کر رہا ہوں، تو طلاق تو ایک ہی ہوگی مگر وہ بائن ہوگی، کیونکہ فارغ کا مطلب بالکل ہر چیز سے فارغ، مجھے رجوع کا بھی گویا حق حاصل نہیں ہے کوئی۔ تو یہ الفاظ آپ نے ایسے استعمال کیے ہیں جس سے مکمل فارغ ہو جائے گی وہ، یعنی ایک طلاق ہوگی مگر وہ بائن طلاق ہوگی، اس سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور طلاق کی تیسری قسم ہے طلاق مغلظہ۔ مغلظہ کا مطلب شدید، سخت طلاق۔ وہ 3 طلاقوں کو کہتے ہیں کہ کیا مطلب؟ ایک طلاق اگر بائن تھی یا 2 طلاقیں تھیں تو اس میں نکاح تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن میاں بیوی جب چاہیں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں تو اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ مغلظہ کا مطلب نکاح بھی ٹوٹ گیا اور اب دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا، جب تک کہ عدت گزارنے کے بعد یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر لیتی، وہ مرد ہم بستری بھی کرے، پھر اگر وہ مرد اس عورت کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی بھی عدت گزارے، پھر اس کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے، پہلے والے سے بھی کر سکتی ہے اور کسی دوسرے سے بھی کر سکتی ہے۔ یہ 3 طلاقوں کو مغلظہ کہا جاتا ہے، یہ خوب سمجھ لیں۔ تو اسی طرح یہ جو خلا کے ذریعے طلاق ہوتی ہے یہ ایک ہے، مگر یہ بھی بائن ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس کو بائن نہیں مانا جائے گا تو پھر عورت کو مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ خلا کا مطلب بھی اتار پھینکنا، نکاح کی قید سے آزاد ہو جانا، تو وہ نکاح کی قید سے آزاد نہیں ہوتی۔ تو یہ خوب سمجھ لیں اچھی طرح سے۔ تو اس میں نے 2 مسئلے بیان کر دیے تفسیر میں، ایک ایگریمنٹ ضروری ہے دونوں طرف سے، اور دوسرا یہ ایک طلاق ہوگی مگر بائن طلاق ہوگی۔ آئندہ اگر ان دونوں میں نکاح ہوتا ہے نا تو مرد کو 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا، یاد رکھیں، پھر 3 کا نہیں ہوتا، پھر 2 طلاقوں کا اختیار ہوتا ہے۔